جماعت کا نظریہ ہے وکرامۃ الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہے، سچ ہے، لیکن اولیاء اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا اسلام میں اس کی شرعاً کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ جھوٹ ہے، چاہے اس کی نسبت آپ ولی کی طرف کریں یا نبی کی طرف کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو جھوٹی بات کی نسبت کرنے کے بارے میں صریح حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس بندے نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں بھی جو کام انہوں نے نہیں کیے تو ان کی طرف منسوب کرنا، میں چند مثالیں دے کے بات آگے چلاتا ہوں۔ ہمارے دیہاتوں میں بڑی ایک چیز مشہور ہے، 12 وریاں بعدو بیڑا تر پیا سی، اس پہ قوالیاں مشہور ہیں، لے یارویں والے دنات ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ یہ جھوٹا واقعہ ہے کوئی نہیں، سمجھ رہے؟ وہ بیان کیا جاتا ہے جی وہ 12 سال پہلے جناب وہ کوئی بارات آ رہی تھی تو ڈوب گئی، تو پھر اس دولہے کی ماں حضور غوث اعظم کے پاس آئی تو آ کر عرض کی جناب مہربانی فرمائیں، 12 سال ہو گئے تھے بارات، وہ بیڑا ڈوبا ہوا تھا تو آپ نے دعا فرمائی تو جناب 12 سال کے بعد وہ پورا بیڑا جو ہے نا وہ تر کے جناب آ گیا۔ استغفر اللہ۔ ممبروں پہ بیٹھ کے ہمارے اہل سنت کے خطیب جھوٹی باتیں کرتے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ محققین نے اس پہ بڑے کلام کیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ کرامات اولیاء کا انکار نہیں ہے، لیکن اولیاء اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا، ایسا واقعہ بالکل کوئی نہیں ہوا۔ یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹا واقعہ ہے۔ جس بندے کو پتہ نہیں تھا، مثلا میں آپ کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے اگر کسی کو نہیں پتہ تھا تو چلو اللہ معاف کرے گا، لیکن اب اگر آپ کی زبان سے آگے بیان ہوا نا تو پھر آپ سے قیامت والے دن اس کی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ کے عالم نے آپ کو خبر دے دی تھی، آپ کو پتہ چل گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس قسم کی جھوٹی باتیں اولیاء اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہی۔ اب یہ حضور غوث اعظم پر ایک بہت بڑی تہمت لگائی جا رہی، جو کام آپ نے کیا ہی نہیں تو اس کو آپ کی طرف منسوب کرنا، یہ ویسے کوئی تھوڑی سی بات تھی بھائی؟ پورے بیڑے کا، ڈوبے ہوئے بیڑے کا 12 سال کے بعد تر جانا، وہ لوگ پھر کدھر گئے؟ کتابیں کیوں خاموش ہے بھائی؟ حضور غوث اعظم تقریباً یہ 5ویں صدی میں ہوئے ہیں، یعنی آج سے کم و بیش 1000 سال کے آس پاس۔ تو حضور غوث اعظم کی یہ جو کرامت ہے، یہ کتابوں کے اندر مستند جو ذخائر ہے اس دور سے لے کر آج تک علماء لکھتے ہیں، کسی نے اس کو لکھا سوائے چند اونٹ پٹانگیوں کے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب آپ کسی اور سے جا کے پوچھیں گے نا، دائیں بائیں جا کے کہیں یہ ہے اسی بھی کھانے اے لکھے آخر اس کتاب دی کی حیثیت ہے کہ کس لکھی ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، اسی طرح خواجہ کے لڈو ممبروں پہ بیان ہوتے ہیں۔ یہ بھاولپور کے اس سائڈ کے علاقے کا ہے، وہاڑی کا، وہ سید کیا نام ہے اس کا، نجم شاہ، جھوٹا واقعہ۔ ہم نے 2 سال پہلے اس کو بھی چیلنج کیا تھا کہ اس کا حوالہ دو، بہت جنے لڈو کھا گیا، تو یہ وہ اس کی سنی سنائی، پھر ہمارے آگے نعت خوان بھی شروع تھے، نقیب محفل بھی شروع، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کوئی ایسے وقوع نہیں ہوا۔ پھر ہمارے کچھ خطبہ ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں جی ساڑھے بابیاں جناب ڈھولکیاں بجا کے لوگوں مسلمان کیتا۔ یہ سیالکوٹ کا ایک ہے عمران آسی اس کا نام ہے، خطیب، نیٹ پہ سن سکتے ہیں آپ اس کو، دھڑلے سے کہتا ہے ساڑھے بابیاں سرنگیاں بجا کے، سرنگی گٹار کو کہتے ہیں، سرنگیاں بجا کے، توتڑیاں بجا کے، ساڑھے بابیاں ڈھولکیاں بجا کے، انہوں نے ڈھولکیاں بڑا اثر سی، قرآن تو بھی زیادہ اثر سی، معاذ اللہ۔ ہوں دسو اے کوئی سیالکوٹ دور ہے، میں کوئی اتنے آسمانی گلا نہیں کر رہا، مریخ تے انج ہویا، فلانے سیارے تے انج ہویا،
میں زمینی گلاں پیا کردا اور آن دا ریکارڈ چیزاں موجود ہیں، ویکھنا چاہو تو ساڈے کول بھی لب جان گے. تو میری بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ دیکھیں، آپ کا دل مانتا ہے کہ بابے کی ڈھولکی میں جناب اثر ہے، قرآن میں اثر کوئی نہیں. چپ بھی کر گئے ہو تسی. چلو مرضی والے ہو، ساڈا کام ہے دسنا، ٹھیک ہے؟ کسی نے گردن تے لت رکھ کے منانا نہیں، ساڈا کام ہے حق واضح کر دینا. اب دیکھیں، اب یہ کتنا بڑا الزام ہے اولیاء اللہ پر، کتنا بڑا الزام ہے. اسی طرح کچھ لوگ بیان کرتے ہیں جی خواجہ صاحب مندر کے باہر بیٹھ جاتے تھے، گٹار لے کر بجاتے رہتے تھے. استغفر اللہ. انہیں ایک کام اتنے کرنا آئے سی، ان کی باتیں کیوں چھپاتے ہو؟ جو انہوں نے قرآن اور حدیث کو پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، اس باتوں کو کیوں چھپاتے ہو؟ یہ حضرت شہباز قلندر، اچھا نام ہی نہیں کسی کو آتا، شہباز قلندر آپ کا نام نہیں ہے، حضرت عثمان مروندی آپ کا اصل نام ہے. کچھ لوگ ان کو تو عثمان نام ویسے ہی اچھا نہیں نہ لگتا معاذ اللہ، اس لیے انہوں نے پھر وہ شہباز قلندر، پھر ان کو قلندر میں ذرا چس آتی ہے جی. اور قلندر کا تم معنی ہی نہیں سمجھے، اصل آپ کا نام بابے دس ہے. تو ایسے لفظوں کو ان ہستیوں کے ساتھ کی طرف منسوب کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ کیا وہ باندر نچانے والے تھے؟ کیا وہ ریچھ نچانے والے تھے؟ خواجہ عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے. خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی جو مدرسہ تھا نا، مدرسہ بہائیہ، اس کے اندر باقاعدہ آپ نے قرآن اور حدیث بیٹھ کر پڑھایا. اور آج ان کو کہنا جناب اینج نچدے سی تو فلانا بابا بلے شاہ نچ پیا تھے، اینج ہو گیا تھا. کیوں اولیاء اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو؟ یاد رکھو، اولیاء اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنا قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ ہستیاں تو پاک صاف ہیں، وہ لوگ تو انہوں نے اچھی زندگیاں گزاری ہیں، لیکن ان کی طرف جھوٹے واقعات منسوب کرنے والوں کو وہاں جواب دینا پڑے گا. پھر کس منہ سے جواب دو گے؟ کیا کہو گے کہ ہمیں آپ سے محبت تھی، محبت میں ایسا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا نا کہ تم 12 وروں کے بعد 12 سالوں کے بعد بیڑے تم تراتے رہے ہو، ہم نے تو ایسا کیا بھی نہیں. اس لیے اپنے محققین علماء سے رابطے میں رہا کریں اور ان کی تقاریر سنا کریں. ہمارے بعض لوگ نا نیٹ پہ پھر ایسے چسکے باز لوگوں کو سنتے ہیں، ایسے مداری لوگوں کو سنتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے سننے کا بھی. محققین کی پھر باتیں تو ان کو مزے نہیں دیتی، انہوں نے تو سیدھی باتیں کرنی ہے. ابھی یہاں پہ میں کوئی شعر پڑھوں سر کے ساتھ، یا میں بھی کوئی اوٹ پٹانگ سناؤں، یقین کریں یہاں سے سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جائے گی. لیکن کیا ہے، ہمارے مزاج بدل گئے، ہم نے اپنے مزاج کو درست کرنا ہے. کوئی ایسی جھوٹی بات نہ نبی کی طرف منسوب کرنی ہے، نہ اولیاء اللہ کی طرف منسوب کرنی ہے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ باقی جہاں تک کرامات اولیاء کا تعلق ہے نا، اس کا انکار نہیں، ہم خود بھی بیان کرتے ہیں جو ہیں، جو فی الواقع ایسا ہوا ہے وہ تو بیان کرو اور سنو. لیکن جو بات ہوئی ہی نہیں یا شریعت کے خلاف جا رہی ہے. ایک واقعہ حضور غوث اعظم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جی، وہ کسی کا کوئی فوت ہو گیا تو وہ حضور غوث اعظم کے پاس آیا، جناب میرا بیٹا یا کوئی اس طرح رشتہ دار فوت ہو گیا، جناب مہربانی فرما. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کے پاس جو روحوں والی تھیلی تھی نا، زنبیل، وہ چھین لی اور کہا اس کی روح کو واپس کرو، اور روح کو واپس کر دیا. اس بندے کو پھر اس طرح کا زندہ کر دیا. استغفر اللہ. اولیاء اللہ بھی شریعت کے تابع ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے. اس نقطے کو سمجھ جاؤ، اللہ کی قسم سمجھ جاؤ. اولیاء اللہ خدا نہیں ہوتے، خدا کے بندے ہیں، وہ بھی شریعت کے تابع ہیں. اور اسرائیل کسی کے گھر کا نوکر نہیں ہے. اپنے علاقہ جات میں اعلان سنتے نہیں رہتے. یہ اولیاء اللہ کو بھی موت طاری ہوئی ہے کہ کوئی نہیں؟
کس نے آ کر ان کی روح قبض کی ہے؟ روک لیتے پھر اس کو۔ اولیاء اللہ کا نظریہ یہ نہیں ہے، یہ ہمارے پکھنڈی لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ اولیاء اللہ کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی پھر وہ کہیں جی اینج کر دو جی روح واپس کر۔ یاد رکھو جو رسل فرشتے ہیں وہ ان اولیاء اللہ سے تو کیا بہت ان کی اونچی شانیں ہیں، اولیاء اللہ سے وہ افضل ہیں، یاد رکھو یہ بات۔ اور فرشتوں کی توہین کرنا یہ کفر ہے، اس بات کو بھی یاد رکھ لو۔ فرشتے نے تیرے کمی زارا، واہ بھائی، میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس لیے وہ باتیں کرو جو حق ہیں، جو سچ ہیں، جو جھوٹی ہیں، چاہے وہ نبی کی طرف منسوب کرو یا اولیاء اللہ کی طرف منسوب کرو، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں اور بھی بہت ساری نا گھڑندو چیزیں ہیں، مین کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ٹائم اتنا نہیں ہے، کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ باتیں اور بھی کر دوں۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں میں نے جو باتیں کی ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقائد درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی صحیح شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔